بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم احباب، میں ہوں اسامہ جمشید۔ عدم قدا کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے مہمان ہیں جناب حکیم حافظ شاہد صاحب۔ آپ عالم دین ہیں، آپ نے اصول الدین میں ماسٹرز کیا اور آپ نے جو حکمت کا باقاعدہ کورس کیا اور حافظ قرآن ہیں جیسے ہم نے بتا دیا۔ اور ہمارا موضوع بھی آج کل یہی، ہم ایک سیریز لے کے آئے ہوئے ہیں کہ حافظ قرآن کے جو مختلف مراحل ہیں، حفظ کی جو ضرورت ہے، جو اہمیت ہے، ان کے حوالے سے سوالات اور آگاہی معلومات لے کر آئیں، جانکاری آپ لوگوں کے خدمت میں۔ تو ڈاکٹر صاحب، حافظ صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ عدم قطع پر آئے۔ اور آپ سے بس ابتدائی طور پر یہی پوچھنا چاہیں گے، آپ نے حفظ کیا تو اپنا تجربہ حفظ کا بتائیں کہ کیسا رہا، اور یہ بتائیں کہ کون کون سے جو اب مدارس ہیں، یہ کون سے جو ادارے ہیں مختلف، وہ اچھی طرح حفظ کروا رہے ہیں، اور حافظ قرآن کو یہ ہم آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ مکالمہ جاری کریں گے کہ شروع میں، ابتدا میں کون کون سے معاملات ہیں جو ظاہر ہے کہ اس کی عمر بھی چھوٹی ہوتی ہے، اس کو ان امور کا خیال رکھنا چاہیے، اور کون سے جو امور ہیں ان کا دوران حفظ، اور کون سے امور جو ہیں جن کا بعد از حفظ خیال رکھنا، ان کی رعایت کرنا، پاسداری کرنا، اس پر کاربند رہنا ضروری ہے۔ جی بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسامہ بھائی، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں مجھے موقع دینے کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آ کر یہاں اسٹوڈیو کو دیکھا، میں تو جب گیا تھا تو وہ ایک ویرانہ تھا، اب آباد ہو گیا ماشاءاللہ، اور ایک خوبصورت سا منظر ہمارے سامنے ہے، اور ایک سکون ملتا ہے، اور ادبی ذوق کا ایک عکاسی کر رہا ہے۔ تو جو حضرت شاعر جو ہمارے ہیں ادیب ادم صاحب، تو ان کے ساتھ جو یہ منصوب آپ نے ادارہ بنایا ہے، تو واقعی یہ اس لائق ہے کہ اس کو عدم گدا کہا جائے۔ بہت اس شکریہ۔ میں جدید اور قدیم اطوار کی اور یہ خطاطی، خصوصی طور پہ فلاحائے عقیدت کی جو ہے مختلف پھول جو آپ نے رکھے ہیں، تو یہ بڑی خوبصورت ہے، اور مجھے بہت اچھا لگا یہاں آ کر۔ الحمدللہ آپ ہمارے بھائی ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے قرآن کریم کا، تو ہمارے بچوں کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا ہے، اس میں ہے ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن۔ جامع صغیر اور دوسرے حاکم نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، دوسرے محدثین نے بھی اس کا یہ ذکر کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دو چیزیں چھوڑ کے گئے ہیں، ایک قرآن کریم، اور دوسری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطرت، اولاد کریمہ۔ اسی حدیث میں وہی مضمون ایک اور پیرایا سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے لحاظ سے بچوں کو جو آداب سکھانے ہیں، جو ابتدائی تعلیم دینی ہے، وہ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں رہنمائی فرمائی ہے کہ اپنی اولاد کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سکھاؤ۔ اب ان کی محبت کیسی ہے؟ تو ان کی محبت کا، ہم محبت الفاظ بولیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ان کی زندگی کے اقدار اور اطوار جو ہے، ان کی سیرت کریمہ کے جو واقعات ہے، وہ اخلاقیات کے لحاظ سے ہیں، وہ معاشرت کے حوالے سے ہیں، وہ تعلیمات کے حوالے سے ہیں، جہاد عبادات کے حوالے سے ہیں، جو کوئی گوشہ نہیں ہے ایسا جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی وہ نہ کیا ہو، لوگوں کو آداب نہ سکھائے ہو، یا اس پر عمل نہ کیا ہو۔ تو سب سے پہلے بچوں کو، چونکہ دنیا میں آنے کا مقصد ہمارا یہی ہے خدا کی عبادت اور اس کی معرفت، تو اگر خدا کی معرفت نہیں، عبادت نہیں ہے،
اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے تقاضے یہ ہیں کہ سب سے پہلے ہم ان کو وہ کہانیاں سنائیں، وہ ان کی زندگی کے مختلف اطوار کے جو ان کی حسن سلوک کے جو بہترین زندگی کے نمونے تھے ان کو پہلے وہ سمجھائے، اور یہ چھوٹی عمر میں ان کے لاشعور میں بٹھائی جائے، ان کو پتہ بھی نہ چلے کہ یہ کس طریقے سے ہر جگہ آپ ماں باپ یہ کوٹ کرے اور یہ ان کی زندگی کا آخری مقصد ہے۔ میں سمجھتا ہوں بعض لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ میں ایک بلڈنگ بناؤں گا، ایک کارخانہ، ایک فیکٹری بناؤں گا، یہ کروں گا بچوں کے لیے۔ اس کا آپ نے اللہ نے اس کا پوچھنا ہی نہیں آپ سے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ جل جلالہ کا فرمان یہ کہ اپنی اہل کو اور بال بچ کو یعنی اولاد کو آپ نماز کی اور عبادات کی اور خداوند کریم کی عبادت کی اور اس کی جو ہے نا سر و سجود ہونے کے لیے آداب سے کہے، اور پھر ان سے کہیں کہ اس پہ کاربند رہیں، اگر اس میں کوئی مشکل آئے تو اس پہ کاربند رہیں، کیونکہ رب وہ ہے۔ یہ ماں باپ کا جو ہے سرمایہ جو ہے وہ یہی ہے، ان کو یہ سمجھائے، یہ نہ سمجھائے کہ مال کس طریقے سے جو ہے نا لوگ جمع کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ ہے سب کو آتا ہے، جانوروں کو بھی آتا ہے، ہر کسی کو جمع کرنے کا طریقہ آتا ہے۔ اللہ کی بندگی کا طریقہ یہ لازم ہے۔ تو سب سے پہلے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اس طریقے سے ان کے لاشعور میں، جب ان کو پتہ بھی نہ ہو اس کے شعور میں لے آئے، لاشعور میں ان کے پاس وہ جمع ہو، ہر جگہ یہ کوٹ کرے حضور نے، ہمارے پیغمبر سچے تھے، صادق تھے، امین تھے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، اپنی گھر والوں کے ساتھ جب خدمت کی ضرورت ہوتی تھی تو خدمت کرتے تھے، بچوں کو اٹھاتے، سینے سے لگاتے، وہ بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر ان کا پیشاب آتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی ناگوار نہیں گزرا۔ آپ تو یہ بچوں کو یہ سمجھانا، حضرت امامہ جب بہت چھوٹی تھی، حضرت زینب صلوات اللہ وسلم علیہا، رسول اللہ کی جو بڑی بیٹی کی جو نسبت ہے، ان کی جو بیٹی تھی حضرت امامہ، وہ چھوٹی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا لگاؤ بھی تھا، آپ کا بھی لگاؤ تھا، پیارے بچے تھے وہ۔ تو جب وہ روتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اس کو اٹھاتے اور نماز تلاوت کرتے کرتے وہ بھی سنتی تھی، اور وہ کڑے کڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جب اکیلی اور نوافل نماز پڑھتے تو بہت دیر تک آپ پڑھتے ہوتے، اور پھر جب رکوع میں چلے جاتے تب بھی وہ آپ کے ہاتھ میں ہوتی، اور جب سیدھے میں جاتے تو آرام سے بٹھا کے سیدھا فرماتے اور پھر ساتھ اٹھا کے اوپر لے کے۔ آج اگر ہماری ماں کو پتا چلے کہ بھائی بچوں کو کوئی مسئلہ تو نہیں، آپ اپنی گود میں اٹھائے، اپنے جو ہے نا باپ کو پتا چلے کہ گود میں اٹھائے اور اس طرح کرے، تو کوئی یہ مشکل مراحل نہیں، یہ ہر جگہ یہ اس طرح کے جو نا حوالہ جات دے بچوں کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پوری زندگی میں جہاں بھی ہوں گے تو وہ افلاطون اس کے اندر رستہ تالیس اور لوگوں کا ذکر نہیں کریں گے، نہ اپنوں کا نہ پرائے کا، یہی نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات بتائیں گے۔ دوسری تعلیم جو ہے نا وہ اہل بیت کرام کی تعلیم ہے، اور ان کے قصے اور کہانیاں سنانا، اور ان کی زندگی جو مشکل مراحل سے جو ان کی زندگی گزری تھی، اور انہوں نے کس طریقے سے عبادت کی، حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا انہوں نے کس طرح کی زندگی گزاری، چھوٹی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو جب وہ بہت چھوٹی ہوتی تھی تو ان کو لقب دیا تھا کنیت ام ابیہا، باپ کی ماں۔ تو باپ کی ماں وہ کیسی بنی تھی؟ ایک ایک چیز کا وہ پوچھتی تھی، ایک ایک چیز کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک اس چیز پر کاربند ہوتے، پابند ہوتے، کیونکہ آپ وہ بہت خیال رکھتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آتے تو وہ اٹھ جاتی اور آپ کے ہاتھ اور پیر چومتی، اور اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر وہ چلی جاتی، بخاری میں موجود ہے، دوسرے احادیث کتب میں،
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے اور حضرت سیدہ کا پیشانی مبارک اور خاص کر ہاتھ کو چھومتے. تو یہ اسی طرح حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب، امام حسن، امام حسین، ان کی دیگر اولاد کرام جو ہے حضرت علی زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام اور دوسرے ائمہ کرام، خاص کر جو ہمارے امام مہدی علیہ السلام جو اس زمانے کے امام ہے، امام عصر ہے، تو ان سے ایک دلی لگاؤ وہ بہت ضروری ہے. اور یہ جو دونوں نمونے ہیں، ان کی تعلیمات کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تعلیم. اب قرآن کریم کی تعلیم کا مقصد تعلیم ہے. علم کوئی بھی ہو، کسی بندے کے لیے کسی مدرسے میں، کسی اسکول میں، کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں جانے کا میں نہیں کہہ رہا کہ وہ علم وہ ہے جو ادھر ہے. علم سمجھنے کا معنی ہے سمجھنا. تو جو سمجھ بوجھ کا جو معاملہ ہے وہ چھوٹے بچے ہیں تو ان کو قرآن کریم کی تعلیمات اس کی فصاحت سے، اس کی بلاغت سے، اس کی قراءت سے، تجوید سے، قرآن کے متعلق جتنی بھی علوم ہیں ایک ایک چیز سے ان کو آگاہ کرنا. جگہ جگہ آدم کدا میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں جو ہمارے عسکری صاحب ہیں تو کبھی کبھی دو الفاظ لے کے آتے ہیں جس کا بظاہر الفاظ ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن اس کی معانی مختلف ہوتے ہیں. تو اس طرح کے جو ہے نا یہ ایک علمی ذوق پیدا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو متقین کا معنی، شرک کا معنی، توحید کا معنی اور اس طرح کے جو ہے نا دوسرے آداب. میں تو سمجھتا ہوں اس زمانے میں بچوں کو سب سے پہلے اخلاقیات کی وہ اعلیٰ تعلیم دینی چاہیے کہ کیونکہ اخلاق وہ چیز ہے قرآن کریم، یعنی قرآن کریم اخلاق کی کتاب ہے. تو اسی پہ میں جیتتی ہیں، اسی پہ میں جو ہے نا وہ زندگی گزارتی ہیں. اعلیٰ اخلاق اور اقدار کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں. ہم ان کی پیروی کرتے ہیں چاہے وہ کفار ہو تو ہم کہتے ہیں بھائی فلان جگہ تو یہ ہے اور یہاں یہ. تو اقدار کا بچوں کو بہت تعلیم دینی چاہیے. اب حفظ کا معاملہ ہے، قرآن کریم حفظ، تو قرآن کریم ناظرہ اور حفظ دونوں کی بات کریں ساتھ ساتھ. ہاں، قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ اس کے محاسن تو ختم نہیں ہو سکتے. اللہ کرے کہ ہم محاسن کی طرف آئے اور لوگوں کو، علماء کرام بھی اور دوسری بھی جو ہمارے مفکرین کرام ہوتے ہیں ان کو یہ اس موضوع پہ زیادہ کام شروع کرے کہ قرآن کریم کے محاسن بیان کرے. فضائل نہیں، فضائل تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، اس سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہے، لیکن اس میں جو کمالات پڑے ہیں، مثلا قرآن کریم میں زمین کا ذکر ہے، آسمان کا ذکر ہے، ستاروں کا ذکر ہے، سورج ہے، قمر ہے، زلزلوں کا ذکر ہے. تو یہ سائنس ہے. بچے کو یہ سمجھایا جائے کہ دیکھو قرآن کریم سائنس سے بحث کر رہا ہے. اس میں صلاۃ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، عبادات ہے. تو بچوں کو یہ سمجھایا جائے کہ قرآن کریم عبادات کا بھی ذکر کرتا ہے. قرآن کریم مجموع جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال. تو یہ جو اس کا ترجمہ بھی فرمائیں. ترجمہ تو آپ کریں گے جب آپ آدم کدا میں بیٹھے ہیں تو ظاہر ہے کہ جمیع العلم فی القرآن لیکن تمام علوم جو ہیں وہ قرآن کریم میں موجود ہیں. لیکن یہ ہے کہ تقاصر عنہ افہام الرجال، بندوں کے جو ہے ان کے ذہن قاصر ہے اور ناقص ہے، اس حد کی سمجھنے تک نہیں پہنچ سکتے سب کے سب لوگ کہ ہر چیز کو اٹھا لیں. ظاہر ہے کہ سائنسسٹ وہاں سے ان کی سائنسی علوم کی مدارج ان کو پتہ ہوتا ہے وہاں سے اٹھا لے گا، فقیہ فقہ اٹھا لے گا، حکیم اپنا فلسفہ اٹھا لے گا، شاعر جب دیکھے گا تو وہ وہاں حیرانگی کا اظہار کرے گا اور یہ کہے گا جس طرح کہ لبید نے کہا تھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ وَاللَّهِ مَا هَذَا قَوْلُ الْبَشَرِ. تو وہ حیرانگی کا اظہار کرے گا کہ نو قرآن کریم نہ تو شعر ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو شعر کے بعض اوزان بھی اس میں پائے جاتے ہیں، نہ باقاعدگی سے اس طرح کا نثر ہے جس طرح کے نثر یعنی عام طور سے لوگوں کا نثر ہے. وہ وقت ایسا تھا
اس موضوع پہ میں اس وجہ سے بات کر رہا تھا کہ کیونکہ میں نے پہلے بھی لوگوں کو سنا ہے، بعض عیسائی لوگ، دوسرے لوگ قرآن کریم کے بعض کلمات کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس یا دوسری دعائیں ہیں، تو اس دعاؤں کی طرح بھی تو لوگ دعائیں نہیں وہ کر سکتے. تو اس کا مقصد یہ کہ یہ بھی معجز کتاب ہے، اس کا اعجاز کوئی اور چیز ہوتی ہے. تو وہ لوگوں کو سمجھانا بہت ضروری ہے، بچوں کو خاص کر. میں سمجھتا ہوں کہ حفظ قرآن کریم بہت بڑا انعام ہے جن کو ملے، اللہ اکبر. اس کے برابر کوئی انعام نہیں. لیکن اگر اس کے ساتھ سمجھ بوجھ نہ ہو، تعلیمات قرآن اور اس پر عمل نہ ہو، تو پھر وہ حفظ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. وہ حفظ کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جب وہ تلاوت کرے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو تہجد میں قرآن کریم پڑھتے ہوتے تھے. تو کبھی کبھی شور آ جاتی، پتہ کرتے کہ شور کس چیز کی، تو وہ ملائک یا جانور جو ہیں وہ اس کو بدک نہ کہتے، کیا کہتے ہیں، بدکتے ہوتے تھے جھوم جھوم کر. کیونکہ جب وہ دل سے وہ الفاظ نکالتے تھے سمجھ کے بعد، اس کے ساتھ روتے، وہ خاص الفاظ استعمال کرتے، تو پھر وہ سامنے گھوڑا ہوتا یا اونٹ یا پھر کتا بھی ہوتا تو وہ رو پڑتا، وہ چیخے مرتا. آج کیوں نہیں اس طرح؟ قاری زور زور سے قرآن تو پڑھتا ہے، لیکن وہ اس کی دل یعنی زبان سے نیچے اس کا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو سمجھ کی ضرورت ہے. میں ایک ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، آپ کو پتہ ہے میرے ہاتھ کا، تو پہلے وہ لوگ حفظ کم کرتے ہوتے تھے. آج ان لوگوں نے بھی حفظ اور قرآت کے بڑے بڑے جو ہے نا وہ بنا دی ہے، محافل بنا دیے ہیں، اور قرآن کے ظاہر کو اٹھانے لگے. قرآن کے ظاہر اس کی خوبصورتی کمال کی ہے، لیکن اللہ جل جلالہ نے اس کو پیغام کے لیے اس کے الفاظ نہیں بھیجے، پیغام کے لیے اس کا سمجھ نہ بھیجا ہے. ہمارا معلم جو بھی ہو، جو طالب علموں کا جو استاد ہو حفظ کا، تو وہ خود قرآن کریم کا فاضل اور عالم ہو، اور اس میں خشیت الہی بر کے نا، جس کو لوگ کہتے ہیں نا کوٹ بری ہے، کوٹ کے بری ہے. یہ محاورہ اس طرح کا ہے. تو بہرحال ادب تو ہم لوگوں کا ہے. تو وہ قرآن کریم کو اس طریقے سے پڑھنا چاہیے جس کا حق یہی ہے. میں نے بعض لوگوں کو سنا ہے، سنگرز کو بھی، تو وہ جب ان کے سامنے کوئی الفاظ بول لیتے ہیں، کوئی گانا گاتے ہیں، تو خوبصورت بھی سب کچھ تمام جو ہمارے سامنے محاسن ہوتے ہیں وہ محاسن اس میں ہوتے، لیکن وہ کہتے کہ نہیں، اس میں وہ چیز نہیں ہے جو دل سے جو کہنے کا. تو وہ صرف وہ لوگ محسوس کرتے ہیں، ہم اور آپ محسوس نہیں کرتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کو جو اس سے ذوق ہے، جو ان کے معاملات ہوتے ہیں اس اپنے گیت کے ساتھ یا اس کے الفاظ کے ساتھ، اس میں تھوڑی سی بھی رد و بدل آ جائے تو ان کے جو بال وہ ہو جاتے ہیں، رونٹے کھڑے ہوتے ہیں، وہ نہیں ہوتے. تو سمجھ جاتے کہ نہیں یار، اس میں وہ کمال نہیں ہے، دل سے بات نہیں کر رہے. میں نے ایک بندے کو سنا تھا، ہم اس طرف چلے گئے. بہرحال خیر ہے، وہ تو گیت. ایک یعنی بندے نے ایک گیت گا کے انہوں نے بڑے مزے کا جو ہے نا ایک سٹائل سے، ادھر سامنے ان کا جو ہوتا ہے مرشد ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، منٹور، ان کا جو منٹور ہوتا ہے. انہوں نے کہا، عورت تھی، انہوں نے کہا نہیں، یہ جو آپ نے جو گایا ہے نا، اس کا یہ نہیں، اس کے ساتھ جو بھی گاتا ہے اس پہ جذب آ جاتا ہے، جوش آ جاتا ہے، اور وہ ایسا ہوتا ہے. اور کھڑے ہو کے نا جب انہوں نے گانا شروع کیا تو سارے لوگ گانے لگے. یعنی قرآن کریم کو کم از کم یہ درجہ دینا چاہیے، کم از کم یہ درجہ دینا چاہیے. جب قاری تلاوت کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ نہ ہو کہ سامنے لوگ وہ جو ہے نا محظوظ ہو جائے، اس کے دل میں یہ ہو کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے، میں ان کا کلام کیسے پڑھتا ہوں. تو خشیت جس میں آ جاتی ہے اس طرح کی تلاوت کرنی چاہیے. زیادہ الفاظ پہ زور، زیادہ جو ہے نا ایک اس پہ جو ہے نا یہ
لحن خفی ہے، لحن جلی ہے، فلانے فلانے، یہ سیکھنا چاہیے، لیکن زیادہ زور اس کے سمجھنے پہ ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو ہمارا جو استاد ہوتا ہے حافظ قرآن، جی تو وہ اخلاقی اقدار میں اس کے برابر کا اس وقت کوئی بھی نہ ہو، اور اگر ایسا نہیں تو اس حافظ استاد سے پڑھے نہ، کوئی ضرورت نہیں۔ جب وہ اثر نہیں ڈال سکتا بچے پہ، تو آپ ان کے پاس اس کو کس لیے لے کے جاتے ہیں؟ ریاضی اور اسلامیات اور یہ عربی اور یہ کئی کتب ہم اسکول میں پڑھتے ہیں، کوئی اثر نہیں چھوڑ جاتا، یہی ہوتا ہے۔ تو یہ بھی نہیں چھوڑے تو کیا فائدہ؟ اس کے بعد جو بچہ ہے اس کو قرآن کریم کو کبھی بے وضو اور بے نہانے کے بغیر مقصد داتر یا صاف ستھرے کپڑوں کے نہیں پڑھنا چاہیے، تاکہ بچے کو سمجھا اس وقت جب وہ پڑھتا ہو، تاکہ اس کے سمجھ میں آئے کہ قرآن کریم ایک مقدس کتاب ہے، اس کو یوں ہاتھ نہیں لگایا جاتا۔ تو اس وقت سے جب یہ آداب وہ سیکھیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ یعنی ایک جس کو ہم کہتے ہیں ایک نمونہ، تو ایک نمونہ بن سکتے ہیں۔ آج ہمارے مدارس میں اور بلکہ اسکول کالجز آج کل اس طرح کے شروع ہو گئے کہ وہاں حفظ باقاعدگی سے پڑھایا جاتا ہے۔ میں اگر غلط نہیں ہوں، یہ میری اپنی رائے، کسی مفسر مفکر کی نہیں ہے، اپنی رائے ہے کہ اس طرح کی اسکول کالجوں میں باقاعدہ اس کے علیحدہ پیسے لیتے ہیں، اور مدارس میں اتنی زیادہ جو حفظ پہ جو زور دیا جاتا ہے، اور لوگوں کا بھی ایک بن گیا ہے کہ بھئی میرا اس کا بیٹا حافظ ہے تو میرا بھی بن جائے، یا لڑکیوں کو، تو یہ سرے سے بدعت کے زمرے میں آتا ہے۔ بہت پیاری بات کی ہے۔ یہ بدعت کے زمرے میں آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، جس طرح کہ میں نے آپ سے کہا، جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو سمجھنے میں، اس زمانے میں حافظ کوئی نہیں تھا، شاید ایک علی کرم اللہ وجہہ اور وہ جو کاتبین وہی تھے جو ابتدائی زید بن ثابت وغیرہ، حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب اور سیدہ فاطمہ الزہرا، یہ حفاظ کرام، باقی سب کو قرآن کریم کا اکثر حصہ یاد ہوتا تھا، لیکن باقاعدگی سے کل قرآن کسی کو بھی یاد نہیں تھا۔ یہ ہم نے بھی اس کا ایک اس طرح بنایا ہے، بنا لی، ایک اچھی بات کی ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھے ہم سب کرتے ہیں، جبکہ اس کی ذمہ داری بڑی ہے، اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ قرآن کریم کو یاد کرنا، قرآن کریم کو سمجھنا، قرآن کریم کو ہر جگہ کوٹ کرنا، یہ انتہائی ضروری اس وجہ سے ہی۔ یاد کرنا بھی اچھی بات ہے۔ مجھے قرآن یاد ہے تو میں زیادہ تر مجھے مطالعہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ڈائریکٹ قرآن شریف سے آیات پڑھ کے جو ہے نا احادیث یا دوسری جگہ مقولات کے بجائے قرآن کریم کی آیات پیش کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ یہ ترجمہ ضروری ہوتا ہے۔ چلو میں نے ترجمہ کیا تھوڑا بہت الحمدللہ، تو یہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس طرح کا ایک نظام بنائیں، دیکھو ہمارے سائنسسٹ یا کوئی بھی ہیں تو وہ سال ہر سال سے تحقیقات کر کے آخر وہ چیز ثابت کرتے ہیں جو قرآن مجید میں پہلے کی موجود ہے۔ تو بھائی پہلے قرآن کریم پڑھے، اس کے بعد کوئی نیا کام کرے۔ قرآن کریم میں اگر معراج کا سفر ہے تو اس کا مقصد یہ ہے، اقبال نے فرمایا ہے کہ وہ کمون ڈالا جا سکتا ہے، یعنی ممکن ہے آسمانوں پہ بھی، تو پھر کیا ضرورت ہے کہ آپ جو ہے نا کئی سال پڑھ کے اس بات میں کہے کہ یار یہ بھی ممکن ہے کہ ہم آسمان پر چلے جائیں۔ یہ تو سب کئی سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام گئے ہیں، دوسرے انبیاء کرام گئے ہیں، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بھی اوپر چلے گئے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو یہی ہے، آداب تو قرآن کریم کے ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو آگ سے بچانے کا ایک ذریعہ ہے وہ قرآن کریم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ ہمارا سب سے بڑا فرض یہی ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل اور عیال کو آگ سے بچائے۔ کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے؟ کہ قرآن کریم کو یاد کرائے، یا قرآن کریم کو سمجھایا جائے، اور قرآن کریم پر عمل کرایا جائے، اور پھر قرآن کریم کی نشر و اشاعت کی سلسلہ چلائے۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ناظرین، آپ نے سنا، تفصیل سے بات کی، جس میں انہوں نے یہ بھی بتا دیا دبے لفظوں میں اور کھلے لفظوں میں کہ جو حافظ بننے جا رہا ہے یا کوئی ناظرہ قرآن پاک پڑھنے جا رہا ہے ہمارا بچہ،
عمر کے کسی حصے میں بھی ہے اس کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور ایک جو انہوں نے ایک دوسری طرف اشارہ کیا کہ قاری وہ ہونا چاہیے کہ جو ایک نمائندہ مثال جو پیش کرتا ہو, اس کے قرآن جو ہے اس کے رگ و ریشہ میں, اس کے سارے اخلاق میں, اس کے بول چال میں, رہن سہن میں پورے کا پورا رچ بس گیا وہ ہو, ایسے بندے سے قرآن پڑھنا چاہیے. ناظرہ پڑھنے کی انہوں نے بات کی ہے, پھر انہوں نے حفظ کے حوالے سے بات کی, ٹھیک ہے. اور پھر یہ انہوں نے جو بات کی اس سے یہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ والدین کو از خود بہت زیادہ قرآن کو سمجھنا چاہیے, اور بچے کی جو جیسے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف واقعات بتائے ہیں کہ بچہ جو شروع ہی سے پیدا ہو رہا ہے اس کو ایک دینی لگاؤ اس کے اندر پیدا کیا جائے, قرآن کے ساتھ وابستگی پیدا کی جائے, قرآن کے الفاظ اس کو سمجھائے جائیں, ٹھیک ہے. اور آخری ایک بہت اہم نقطے کی طرف جو انہوں نے ساتھ ساتھ اشارہ کیا, جو ہم دیکھے جس میں یہ فقیر بھی مبتلا ہے کہ دیکھے بھئی فلاں کا حافظ ہے, فلاں کا حافظ ہے, فلاں کا حافظ ہے, بھئی ہمارا بھی ہونا چاہیے. تو یہ صرف ایک کریڈٹ جو ہے کوانٹٹی کے اعتبار سے صرف اس کو نہ دیکھا جائے, اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے, جیسے کہ قرآن میں آتا ہے کہ پہاڑوں پر دی گئی ہے اور وہ انہوں نے توبہ کی, تحمل نہ کر سکے, ہاں تحمل نہیں کر سکے. تو یہ سارے معاملات ہیں, انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, بہت شکریہ, اللہ حافظ. بہت شکریہ, بہت اچھا, جزاک اللہ.